الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اسلام اور مضبوط خاندان، اس موضوع پر ہم نے کچھ بات کرنی ہے آج۔ اس نشست میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں خاندان کے ادارے کی اہمیت کیا ہے، پھر یہ کہ دور حاضر میں اس ادارے میں جو کمزوری واقع ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور آخر میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کمزوری خاندان کے ادارے میں واقع ہو چکی ہے آج کے دور میں، اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ آج کے عالمی پس منظر پہ اگر آپ دیکھیں، یہ فساد جو برپا ہے، معاشرتی فساد، یہی اس کی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں خاندان جو ایک بنیادی یونٹ ہوتا ہے معاشرے کا، اس میں کمزوری واقع ہو چکی ہے۔ دیکھیں، اسلام نام ہے اللہ کے حضور سرنگوں ہو جانا، اللہ کی اطاعت اختیار کر لینا، یعنی کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو اپنا عمل بنا لینا، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک جو حصہ ہے وہ تو انفرادی ہے، لیکن انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اجتماعی ہے، اور آج انسانیت تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑی ہے، تمدنی ارتقاء اپنے عروج تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انفرادیت کا دائرہ بہت سکڑ گیا ہے، بہت تنگ ہو گیا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعیت نے انفرادیت کو جکڑ لیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہر خطہ، ہر ملک جو آج واقع ہے دنیا میں، سب کا اپنا اپنا دستور ہے، سب کا اپنا اپنا نظام ہے، اور ہم سب اس میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ آج اگر آپ ذرا دنیا کی شکل دیکھ لیں تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ایک مخصوص نظام ہے جو دنیا کے انسانوں پر مسلط ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ایک طاغوتی نظام انسانوں پر آج مسلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جو نظام ہے یہ اجتماعیت پر مسلط ہے، اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ آج کی تاریخ میں اجتماعیت انفرادیت پر مسلط ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ہر فرد بہت حد تک اجتماعیت پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اجتماعیت کے بغیر اس کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے۔ اب اجتماعی زندگی کی بنیاد کیسے پڑتی ہے؟ اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے ایک خاندان، یعنی کہ ایک عائلی نظام، یعنی مرد اور عورت کے مابین رشتہ ازدواج کا قائم ہو جانا، کیونکہ پھر اسی سے اولاد پھیلتی ہے جو کہ اجتماعیت کا حصہ بنتی ہے، اور خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے معاشرہ یا سوسائٹی۔ اب چونکہ معاشرہ کا جو بنیادی یونٹ ہے یا اکائی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک خاندان ہے، لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، خاندان کمزور ہوگا تو معاشرہ بھی کمزور ہوگا۔ جس طرح دیوار کی ہر اینٹ اگر مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہوگی، جہاں کوئی اینٹ کمزور ہوئی تو وہاں خرابی اور کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور دشمن کو وار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اجتماعی زندگی کے ضمن میں سب سے زیادہ تفاصیل عائلی قوانین سے متعلق ہے۔ کیونکہ یہ بنیاد ہے معاشرے کی، اس پر انتہائی تفصیل احکامات قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوتی ہے، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ نور، پھر سورہ احزاب، پھر سورہ مجادلہ، پھر سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ اس قدر تفاصیل کے ساتھ عائلی نظام کے احکامات قرآن نے دیے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ یہی بنیاد بنتی ہے ایک معاشرے کی۔ آپ کے سامنے ایک حکمت میں نے بیان کر دی ہے۔ خاندان کیا ہے؟ یہ معاشرے کا جڑ اور بنیاد ہے۔ اب اسلام اس پہ اسی لیے اتنا فوکسڈ ہے، اس کے قوانین
اسی لیے اتنے تفاصیل سے بیان کر دی ہے کہ یہ انسانی تمدن کی جڑ ہے. جڑ مضبوط اور صحت مند ہوگی تو طاقتور اور صحت مند معاشرہ وجود میں آئے گا. اور اسی لیے اسلامی معاشرتی مسائل میں سب سے زیادہ اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ خاندان کے ادارے کو صحیح ترین بنیادوں پر استوار کیا جائے. اب اس ضمن میں ایک اساسی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو انسان یہ اسلام جو ہے یہ جو خاندانی نظام کے لیے احکامات دیتا ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی. وہ اساسی نقطہ کیا ہے کہ انسانی مساوات کا وہ کانسیپٹ جو دین اسلام پیش کرتا ہے، کیونکہ اسی سے انحراف یا اس کو صحیح طور سے نہ سمجھنے کی ہی وجہ ہے کہ آج عالمی سطح پر یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک فتنے والا معاشرہ بن چکا ہے. تو نوٹ کر لیں کہ اسلام کے معاشرتی نظام کا سنگی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یہ سب ایک نسل سے ہیں، مرتبے میں سب برابر ہیں. اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اسی جوڑے سے وہ سارے لوگ پیدا ہوئے جو دنیا میں بستے ہیں. ابتدا میں ایک مدت تک اس جوڑے کی اولاد ایک ہی امت رہی، اس کا ایک ہی دین تھا، اس کی ایک ہی زبان تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. البتہ جو ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ زمین پر پھیلتے چلے گئے تو اس پھیلاؤ کی وجہ سے قدرتی طور پر مختلف نسلوں، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے. پھر یہ کہ ان کی زبانیں، ان کا لباس، ان کا رہن سہن اور اس کے طریقے بھی بدل گئے. پھر مختلف خطوں کی آب و ہوا نے ان کی رنگ و روپ اور خد و خال بھی تبدیل کر دیے. اب دیکھیں دین اسلام کے نزدیک یہ جتنے بھی اختلافات اور تفریق ہیں یہ سب فطری اختلافات ہیں، اور اسلام ان کو بطور واقعہ تسلیم کرتا ہے کیونکہ یہ واقعات کی دنیا میں موجود ہیں. اور ان کا یہ فائدہ سمجھاتا ہے اسلام کہ انسان کا باہمی تعارف اور تعاون وہ اسی صورت سے ممکن ہے. لیکن اختلافات کی بنا پر انسان میں رنگ، نسل، زبان، قومیت اور وطنیت اس طرح کے جو تعصبات پیدا ہو گئے ہیں ان سب کو اسلام غلط قرار دیتا ہے. اسلام واضح کرتا ہے کہ پیدائشی طور پہ نہ کوئی افضل ہے، نہ کوئی ارذل، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے. ہاں اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو وہ ایکوائرڈ کریکٹر کی بنیاد پر ہوگی، یعنی کسی نے اگر علم حاصل کیا، کسی نے کوئی تقوی اختیار کیا اللہ کا، کسی نے خدا ترسی کا رویہ اختیار کیا تو اس کی عزت ہوگی معاشرے میں. دوسری طرف کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی معاشرے میں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ایکوائر کی جاتی ہیں ہم اپنی زندگی میں جن کو ایکوائر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی تفریق ہوگی انسانوں میں تو اس ایکوائرڈ کریکٹر کی بنیاد پر ہوگی. رنگ، نسل یہ تفریق کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اچھا، یہ انسانی مساوات کا وہ انقلابی نظریہ ہے جس کا پیغام عالم انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے پیش کیا. آپ کے سامنے آغاز میں ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے ایک جوڑے سے، یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم لوگوں کو تقسیم کیا اقوام میں اور قبائل میں. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعارف اختیار کرو. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کہ یہ جو رنگ اور نسل کی تفریق تم میں ہو گئی ہے یہ اونچ نیچ کے لیے کوئی معیار نہیں ہے. اونچ نیچ کے لیے معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور بہرحال اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا کتنا تقوی ہے. اب اس سے دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر حقیقتاً کوئی فرق ہے، اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو وہ خیالات، اخلاق اور اصول کا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک فطری عمل ہے. یعنی کہ آپ ذرا تصور کریں، دو بھائی چاہے ایک ماں کے بیٹے ہوں لیکن اگر ان کے خیالات، ان کے اصول اگر ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو ان کی زندگی کی راہیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی. دوسری طرف ہزاروں میل پر رہنے والے دو انسان جو رنگ و نسل میں مختلف ہیں لیکن اگر ان کے اصول ایک جیسے ہیں، ان کے روابط ایک جیسے ہیں
تو وہ ایک ہی زندگی میں ان کا راستہ ایک ہوگا، چاہے وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے جتنے بھی مختلف ہوں۔ اب اس نظریے کی بنیاد پر اسلام دنیا کے تمام نسلی، وطنی اور قومی معاشروں کے برعکس ایک فکری، اخلاقی اور اصولی معاشرہ تشکیل کرتا ہے، جس میں انسان اور انسان کے ملنے کی بنیاد اس کی پیدائش ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی ضابطہ ہے۔ افسوس، آج دنیا کے معاشروں نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا ہے، یعنی کہ پیدائشی طور پر گورے اونچے ہیں اور جو گندمی ہیں، جو کالے ہیں، وہ نیچے، براہمن اونچا اور شودر نیچا، اور انسانی مساوات کے بھرپور قوانین بنائے جانے کے باوجود اس اونچ نیچ کو ختم نہ کیا جا سکا۔ یہ مغربی اقوام کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وہاں پہ ایک قانون ہے بڑا سخت قسم کا کہ رنگ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ کلر ڈسکریمنیشن مغربی معاشرے میں ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، یہ ان کے دستور میں لکھا ہے، لیکن وہاں آج تک گورے اور کالے کے مابین ایک دلی منافرت موجود ہے۔ پچھلے 1 سال کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی منافرت موجود ہے وہاں پہ۔ یہ کیونکہ قوانین آپ جتنے بھی سخت بنا لیں، قوانین دلوں کو نہیں بدل سکتا۔ قانون کا اطلاق تو ظاہر پر ہوتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ سخت قوانین کے باوجود امریکہ اور مغربی جو معاشرے ہیں ان میں کالے اور گوروں کے مابین حالات انتہائی گمبھیر ہے، اور دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ انسان ذات پات، نسل، قومیت اور وطنیت کے چکر میں تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ انسان کی موجودہ کیفیت ہے۔ اب اس سچویشن میں قرآن کا پیغام ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی افضل ہے، نہ کوئی مفضول، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی ادنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ ذرا ذہن میں لے آئیں کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ عربوں کی گٹی میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ نطق تو ہمارے پاس ہے، بات تو ہم کر سکتے ہیں، خطیب تو ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگی ہے۔ عجم گونگے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اپنی بات صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے۔ اسلام نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے تمہیں پیدائشی طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر معاشرہ قائم کیا، ایک اعلیٰ اور متوازن معاشرہ۔ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں نے دی ہے۔ H.G. ویلز، یہ بہت مشہور لکھاری ہے، اس نے ناول لکھے ہیں، اس نے کہانیاں لکھی ہیں، اس نے سوشل کومنٹریز کی ہے، اس نے بائیوگرافیز لکھی ہیں۔ اسی طرح عالمی تاریخ پر ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہے، A Short History of the World اور A Concise History of the World۔ اب ان کی یہ جو کتاب ہے A Concise History of the World، اس میں ایک چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے، اور اس کے آخر میں حجۃ الوداع کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یعنی کہ H.G. ویلز صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی مساوات، اخوت اور حریت کے واعظ تو پہلے بھی دیے گئے، پہلے بھی کہے گئے، اور اس طرح کے بہت سارے واعظ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتے ہیں، البتہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ان اصولوں پر بالفعل معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آپ کے ان اصولوں کی تعریف کر رہا ہے۔ آج کے پیچیدہ جو عالمی حالات بن چکے ہیں، اس میں ان الفاظ کی بہت اہمیت ہے، جہاں سب کے دل پٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، اور اب ایک نیا فتنہ کہ جنڈر کی بنیاد پر، اب جنسی طور پر مطلب مرد اور عورت میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب اس کیفیت میں انسانی مساوات، اخوت اور حریت کو کیسے قائم کیا جائے، کیسے انسانیت کو جوڑا جائے؟ اس کے لیے اسلام 2 ایسی بنیادیں فراہم کرتا ہے جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہے۔ نمبر 1، وحدت الہ یا وحدت خالق، تم سب کا ایک ہی خالق ہے، یعنی کہ اللہ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو
ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اس نقطے پر تمام انسان جڑ جاتے ہیں۔ سب کا خالق اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ رنگ، نسل، زبان، قوم، یہ ساری تفریق باطل ہے۔ اب اگر دل میں اللہ پر یقین قائم ہو جائے، اللہ کا کہا مان لیا جائے، تو اختلافات اور تفریق سب ختم۔ اور اگر اللہ پر ایمان ہی نہ ہو تو انسانی اخوت، مساوات اور بھائی چارے کے جتنے بھی واس کہے جائیں وہ سب بے معنی ہیں۔ دوسرا نقطہ، وحدت والدین۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا تم سب کو ایک ہی جوڑے سے، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یہ ہے حقیقی وحدت انسانی۔ جس طرح والدہ کے رحم پر تمام بھائی بہن جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پر تمام انسان ایک ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کے ابتر اور پرفتن عالمی حالات کے تناظر میں یہ ایک فطری اور منطقی تقاضا ہے کہ ایک عالمی انسانی مساوات اور بھائی چارہ قائم ہو جائے، نوع انسانی جمع ہو جائے، ایک وحدت بن جائے۔ یہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر پورا ہو سکتا ہے، اور کوئی بنیاد دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف، یہ ایک پرسپیکٹو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہمارا اصل جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اسی اصول کے تحت انسانی سطح پر مرد اور عورت بھی برابر ہے۔ مرد کو عورت پر اور عورت کو مرد پر پیدائشی طور انسانی سطح پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق مرد اور عورت دونوں کو ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے۔ عورتیں شہادت کے درجے پر فائز ہیں، جنگوں میں حصہ لیا، ہر اچھے عمل میں حصہ لیا عورتوں نے۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ مساوات مرد و زن، اور یہ اس بنیاد پر ہے کہ فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ول یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب عمل کا میدان کھلا ہے، جس نے جو کرنا ہے کر لے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ تمہاری مرضی، اب جو کرنا ہے کر لو۔ اس میں قرآن کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا عورت اور مرد کے مابین۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والذاکرین والذاکرات والتائبین والتائبات، کوئی ڈسکرمنیشن قرآن نہیں کرتا۔ البتہ اگلے مرحلے پہ ذرا آئیے، ایک مرد اور ایک عورت شادی کر لیتے ہیں، جس سے معاشرے کا وہ بنیادی یونٹ یعنی کہ خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے۔ تو اب نوٹ کر لیں کہ خاندان کا ادارہ قائم ہو جانے کے بعد مرد اور عورت اب وہ برابر نہیں رہے۔ کیوں؟ اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کے مابین جو تعلق ہے اس کی صحیح صورت کیا ہے کہ جس کے ساتھ معاشرتی ذمہ داریاں قبول کی گئی ہوں، کہ اب خاندان کے ادارے کو قائم کرنا ہے، اسے مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے تاکہ یہ مضبوط کردار پیدا کرنے کے قابل ہو۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارے کے قیام و دوام کے لیے ہر فرد کو اپنا رول نبھانا پڑتا ہے، اور ذرا غور کیجئے کہ کسی بھی ادارے میں برابر اختیارات رکھنے والے دو سربراہان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے ملک کے اداروں کو دیکھ لیں، یعنی کہ ڈپٹی آئی جیز اور اے آئی جیز تو بہت ہوں گے، لیکن آئی جی ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کئی ہو سکتے ہیں، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ تفریق نہ ہو تو کوئی ادارہ، کوئی کاروبار چل نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر گھر کے ادارے میں میاں بیوی کو برابر اختیار دے دیا جائے تو یہ گھر کا ادارہ یہ فساد کا شکار ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ چل نہیں سکے گا۔ اور اس کی زندہ مثال اگر دیکھنی ہو تو مغربی معاشرے کا حال ملاحظہ ہو، جہاں پہ خاندان یعنی کہ گھر کے ادارے کی بیخ کنی ہو چکی ہے۔ کوئی شادی کرتا ہی نہیں، اور جو کرتا ہے وہ پچھتاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد و زن کے مساوات کے خود ساختہ قوانین، کہ دونوں کو فطرت کے تقاضوں کے منافی بالکل برابر کر دیا ہے، بلکہ عورت کو مرد کے سر پہ بٹھا دیا ہے۔ طلاق کی صورت میں مرد کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، آدھی جائیداد بیوی کو دینی پڑتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آئلی قوانین اتنے سخت بنا لیے ہیں کہ مرد کی حیثیت گدھے سے زیادہ رہتی نہیں ہے، وہ گدھا بن کے رہ جاتا ہے۔ اب ایسے میں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے، لیکن قدرت کا قانون کیا ہے؟ عورت مرد کی ضرورت ہے اور مرد عورت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ پھر ایسے میں مغرب کا یہ جو مسخ شدہ مادر پدر آزادی کا نظریہ ہے، اس کے اوپر مساوات و مرد زن کا باطل نظریہ، اس کے جو ہوش ربا نتائج برآمد ہوئے ہیں وہ یہ کہ مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں، شادی نہیں کرتے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بورن وداؤٹ ویڈ لاک۔
کلنٹن صاحب نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں فرمایا تھا کہ عنقریب امریکہ کی اکثریت ان پر مشتمل ہوگی جو بورن وداؤٹ ویڈ لاک ہوں گے، یعنی کہ باسٹرڈز، یعنی کہ حرامزادے، ماں باپ کے مابین شادی کا بندھن ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آج امریکہ کیا مغربی معاشرہ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، خاندان کا ادارہ تل پڑ ہو چکا ہے وہاں پہ۔ اب اس کیفیت میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس کا کیا حال ہوگا، اس کی اخلاق کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو بچے بورن وداؤٹ ویڈ لاک پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کی اکثریت کی منزل گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بنتی ہے فاسٹر کیئر کے لیے، وہاں ان کے ساتھ اور خصوصاً بچوں کے ساتھ جو ایکسپلائٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوش ربا ہے۔ 18 سال تک پہنچتے پہنچتے وہ اس قدر ایکسپلائٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی اخلاقی حس مفتود ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی انسانیت ہی فوت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تو غیر شادی شدہ اولاد کا حال ہے، ذرا شادی شدہ جوڑوں کا بھی حال ملاحظہ ہو۔ مغربی معاشرے میں طلاق کی جو شرح ہے وہ 60% سے زیادہ ہے۔ اب طلاق کے نتیجے میں زیادہ تر بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہی ان کی منزل بنتی ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اور وہاں کی ایکسپلائٹیشن، اور نتیجہ کیا؟ وہی انسانیت اور اخلاقیات کی بیخ کنی۔ آج ہمارے معاشرے میں آئلی قوانین کو انہی خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طاغوت کا اصل ہدف مسلمان کو اپنی بنیاد سے ہٹانا، اسی لیے فنڈامنٹلسٹ جو مسلم ہوتا ہے اس کو ٹیررسٹ آج بنا دیا گیا ہے، اس کو اپنے بنیاد سے ہٹانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ کیا مطلب انسان کو بنیادی انسانی فطرت سے ہٹانا، یہ آج باطل کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ اور اس مرض کی بنیاد انہوں نے کیا رکھی ہے؟ جینڈر ایکویٹی کا مغربی تصور، مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہیں، اس کے اوپر مادر پدر آزاد ہیں۔ یہ ہے خاندان کے ادارے کو زمین بوس کر دینے والا فلسفہ۔ اب اس تناظر میں قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات، مرد حاکم ہے عورتوں پر اور نیک بیویاں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں اپنے شوہروں کی۔ یعنی کہ کسی مسئلے پر اگر اختلاف ہو جائے تو عورت دلیل دے، میاں کو منوانے کی کوشش کرے، لیکن اگر نہ منوا سکے تو پھر میاں کی بات ماننی پڑے گی شریعت کے حدود کے اندر۔ اس سے رشتہ زوجیت، اس کا بانڈ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی اصل میں بنیاد ہے اس رشتہ زواج کو مضبوط رہنے کا۔ آج ابلیسی قوت اسلام سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہے؟ کیونکہ مغربی معاشرہ جینڈر ایکویٹی کے مسخ شدہ طاغوتی تصور کی بنا پر خباثت اور بد اخلاقی کے جس دلدل میں پس چکی ہے، اس سے نکلنے کا حل صرف اسلام پیش کرتا ہے۔ مساوات مرد و زن کا جو عادلانہ نظام اسلام پیش کرتا ہے، اس کی تلاش میں آج انسان در بدر کی ٹوکرے کا رہا ہے۔ یہی خوف ہے آج طاغوت کو کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہی۔ ہم جانتے ہیں کہ طبی اعتبار سے مرد مضبوط ہے، عورت صنف نازک ہے، عورت کا حسن نزاکت میں ہے، لہٰذا اس پر کوئی بھاری بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کی حفاظت کا ذمہ یہ مرد کا ہے، ان کے نف کی ذمہ داری یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا کام گھر میں رہنا، اس ادارے کو مضبوط رکھنا، شوہر اور بچوں کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کرنا۔ لیکن اگر عورت بھی دن رات کام کرے اور 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی شوہر بھی کریں، شام کو دونوں تکے ماندے گھر آئیں، پھر یہ ہے کہ عورت معاشی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لڑائی جھگڑا، اس کے علاوہ تو اور کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ دوسری جانب بچے گھر میں ہیں، ماں باپ گھر سے باہر ہیں، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا تک رسائی انتہائی آسان ہے، تو یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ اس لیے معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے آج۔ عالمی تناظر میں دیکھیں اس کو، عالمی مغرب کا معاشرہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ بھی تباہی کی راہ پہ گامزن ہے۔ اب انسان کیوں کر اس حال تک پہنچا؟ اس کی ایک اساسی وجہ ہے الہاکم التکاثر۔ سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں، زیادہ سے زیادہ سہولیات کو حاصل کیا جائے، اور اس پر ظلم یہ کہ معاشی نظام اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں محنت کریں گے تب ہی ہائی سٹینڈرڈ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ہائی سٹینڈرڈ کی قیمت کیا ہے؟ خاندان کے نظام کی بیخ کنی۔
اس مسئلے کا حل بھی اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام سادگی کا حکم دیتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو بھی مرد کما کر لائے اس میں سادگی سے مطمئن زندگی گزاری جائے۔ عورت کا کام محنت مزدوری کرنا نہیں ہے۔ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، عورت کی عفت کی حفاظت یہ مرد کا کام ہے۔ چیلنج کا مقابلہ کرنا، آزمائشیں جھیلنا یہ مرد کا کام ہے۔ باری کام کرنا مرد کا کام ہے۔ عورت کو مفت میں ادھر کھینچ لیا گیا ہے، اور اس سے بڑا ظلم عورت کو کلونا رکھ چھوڑا ہے۔ مرد کا لباس بھرپور اور عورت کو آزادی کے نام پر ننگا کر دیا، ایک معاشرتی فساد برپا کر دیا۔ اس فساد کو ختم کرنے کا حل صرف اسلام پیش کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے حقوق میں توازن یہ صرف اسلام پیش کرتا ہے۔ 100 کے طلاق کے معاملے میں بھی یہی توازن رکھا گیا ہے۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ عورت کے لیے ہر ماہ میں کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جس میں وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ اب اس چڑچڑے پن میں وہ کچھ بھی کر لیں، 3 کے بجائے 10 طلاق ایک ساتھ دیکھ لیں، تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں طلاق کی شرح بہت کم ہے۔ اب اس پرسپیکٹیو کو سامنے رکھیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھ دی ہیں، تو یہ ایک حقیقت بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ خاندان کے ادارے کو کمزور اور تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جنسی بے راہ روی ہے۔ اسلام اس کے روک تھام کے لیے بھی بھرپور قوانین اور بھرپور قسم کا نظام دیتا ہے تاکہ خاندان کا ادارہ مستحکم رہے، کسی بھی مرحلے پہ کمزور نہ ہونے پائے۔ موجودہ دور کی سب سے بڑی منافقت دیکھیے کہ ایک طرف تو فرائیڈ کے دعوے کو مانا گیا ہے، فرائیڈ کو جدید نفسیات کا باوا آدم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مطابق انسان میں سب سے زوردار، سب سے پوٹنٹ جذبہ، سب سے پوٹنٹ موٹیو یہ جنسی جذبہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کے مابین بڑی کشش رکھی ہے، اس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، 7-8 چیزیں گنوا دی گئی ہیں کہ انسان کے اندر ہم نے ان چیزوں کی شہوت اور محبت کو با دی ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ کس چیز کو لایا گیا؟ النساء، عورت۔ اب اس کشش کے عالم میں مرد اور عورت کے مابین اگر بے حجابی ہوگی تو آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہیں، آگ بھڑکے گی۔ اس کا حل بھی اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام کا ایک بنیادی اصول کہ مرد اور عورت کے مابین بے حجابی اور اختلاط نہیں ہوگا، سیگریگیشن آف سیکسز نہیں ہوگا، اور اس کے لیے گھر سے باہر کا حجاب، پھر گھر کے اندر کا ستر، اور گھر کے اندر حجاب کے علاوہ گھر کے اندر جو نامحرم ہے ان سے پردہ، اور اتنا ہی نہیں، گھر کے اندر جو محرم ہے ان کو کیا ہدایت دی گئی ہے کہ عورتیں اپنے سینے اور اپنے سر ڈھانکے رکھیں، اور دونوں کو یہ حکم ہے مرد اور عورت کو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ محرم رشتوں کے مابین بھی اتنی احتیاط۔ اس کی حکمت کو جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر مغربی معاشرے پہ نظر ڈالنی پڑے گی۔ مغربی معاشرے کا ایک اور ہولناک بیماری جو ہے وہ ہے انسیسٹ کی، یعنی کہ حرام رشتوں کے مابین جنسی تعلقات کا استوار ہو جانا، والدین کا بچوں کے ساتھ ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں ملوث ہو جانا، انکل نیس کا آپس میں ملوث ہو جانا۔ یہ مرض مغربی معاشرے میں خطرناک حد تک پھیل چکا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی پھیل رہا ہے۔ غیر اخلاقی ویب سائٹس، اس پر انسیسٹ کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے، اور غیر اخلاقی ویب سائٹس تک رسائی سب کی ہے۔ آج کھربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ۔ آج سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ مغربی معاشرے کے اندر دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب حرام رشتوں کے مابین جنسی تعلقات ہیں۔ فطرت کے خلاف ہر عمل کا یہی نتیجہ نکلنا ہے۔ مغرب کا معاشرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج مبہوت الحواس بن چکا ہے، اسی لیے طاغوت کے غلامی میں گرفتار ہے۔ آج اس لیے طاغوت ہمیں اپنی بنیادوں سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اسلامی خاندان کا جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ کیوں؟
کہ اخلاق سے گر کر ہی انسان مبہوت الحواس بنتا ہے اور ایسے ہی انسانوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اخلاق سے گر کر انسان رہتا کب ہے؟ وہ تو جانور بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، اور غلام ایسے ہی حیوان نما انسانوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا لیا، تو نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ، تو ہم نے ان کو اپنا آپ بلا دیا۔ یعنی کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی جو اصل ہے اللہ تعالیٰ وہ بلا دیتا ہے جو بے حیائی پہ اتر آتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو وجود ہے یہ تو کسی سے نہیں بھولتا۔ بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، سانس کی ضرورت ہے ہم سانس لیتے رہتے ہیں، تو یہ کون سا اپنا آپ ہے جو اللہ بلا دیتا ہے؟ یہ وہ اصل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ انسانیت جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بلا دیتا ہے۔ اولئک کالانعام، اور ان کی پھر حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ جانور بن جاتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ آج پہلی نشست میں ہم نے کچھ پرسپیکٹو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جو خاندانی نظام کے لیے اسلام احکامات مرتب کرتا ہے اور جو اقدامات لینے کی ہدایت کرتا ہے، ہم اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔